الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فيه اس میں لڑنے کے بارے میں۔ سوال حرمت والے مہینے کے بارے میں نہیں ہے، جیسے مغالطہ ہوتا ہے آیت کے شروع سے یسألونک عن الشہر الحرامی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے حرمت والے مہینے کے بارے میں، اصل سوال ہے قتال فی، اس میں لڑنا، یعنی حرمت والے مہینے میں لڑنا۔ نہ لڑنے کے بارے میں سوال ہے، نہ حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال ہے، دونوں کو ملا کر سوال ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور یہ اصل میں سوال نہیں ہے، یہ اصل میں اعتراض ہے کفار کا جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ایک محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں؟ نہیں، یہ حج کے مہینے ہیں نا، حج سے آگے پیچھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ چوتھا کون سا ہے؟ وہ ہے رجب۔ اس مہینے میں عام طور پر عرب لوگ عمرہ کرتے تھے، اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب جو اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، اور پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی پہلا مہینہ اور 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ۔ 12واں مہینہ اصل میں حج کا ہے، تو حج سے پہلا مہینہ، اصل میں عرب لوگوں کو حج کے لیے جب سفر کرتے تھے تو تقریباً 15 دن، مہینہ، دور کے لوگوں کو مہینہ لگ جاتا تھا، قریب کے لوگوں کو ہفتہ، 15 دن، تو ایک مہینہ جانے کا، ایک مہینہ آنے کا، تو ایک مہینہ وہاں رہنے کا۔ تو یہ اللہ نے مہینے حرام، یہ مہینے حرمت والے تاکہ امن رہے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، اس کا تعلق صرف عربوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، جب زمین کا نظام بنایا اللہ رب العالمین نے، یہ تب سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ اس کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے قانون میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ تب کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، تب سے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ کن میں؟ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب یہ کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت اور تعظیم ہے، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے ہاں صرف رمضان کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں ہے، رمضان کے علاوہ شیعہ حضرات اور بعض بریلوی حضرات و محرم کو بھی کچھ اہمیت دے دیتے ہیں، وہ شیعہ حضرات کی دیکھا دیکھی 10 محرم کی وجہ سے حضرت حسین کے ماتم کے طور پہ، اور پورے مہینے کو جو ہے وہ ماتم بنا کر۔ لیکن ہمارے ہاں باقی مہینوں کا کوئی لوگوں میں شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اصل میں تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو ان 4 مہینوں میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو ان مہینوں میں،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم ہو سکتا ہے، یعنی باقی مہینوں میں بھی اپنے آپ پر ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں تو خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے کہ رمضان کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی اور کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اب تو رمضان ہے، تم رمضان کا خیال کر لو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مطلب یہ باقی مہینوں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ میں نے کہا کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ کہاں سے پتہ لگا؟ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے یہ 4 مہینے کون سے۔ بہرحال ان مہینوں کی حرمت بہت زیادہ ہے، تعظیم بہت زیادہ ہے۔ عام مہینوں میں بھی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، ان مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن سے تو اس کی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان الزمان قد استدار، زمانہ گھوم چکا ہے، گھما کر زمانہ گھوم چکا ہے۔ فہو اليوم کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج یہ اس حید پر ہے جس حید پر اللہ نے زمانے کو پیدا کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اصل میں عرب لوگ جو ہیں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، حرمت والے مہینوں کو، جس مہینے کے اندر لڑائی کرنی ہوتی تھی اور وہ حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، کہتے تھے اب محرم ہوتا تھا بالفرض، وہ کہتے تھے کہ چلو اس دفعہ محرم کو سفر بنا لیتے ہیں، سفر کو محرم بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر لڑائی کر لیتے تھے۔ اس کو نسی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اس کے اللہ نے بڑی مذمت کی ہے۔ اللہ کے نظام کو بدلنے والی بات ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی اس دفعہ رمضان گرمی میں آ گیا ہے، تو اس دفعہ رمضان جو ہے نا وہ رمضان کی بجائے شوال میں بنا لیتے ہیں، شوال کو رمضان بنا لیتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ تو عرب لوگوں نے بڑی تبدیلیاں کر لی تھیں دین ابراہیمی کے اندر، اور یہ تو مہینوں کا معاملہ ہے، یہ تو زمین و آسمان کی تخلیق سے چلا آ رہا تھا۔ عرب لوگوں نے اس کے اندر مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی، یہ بات آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، زمانہ گھما کر آج اپنی اصل شکل میں آ چکا ہے۔ عربوں نے جتنی تبدیلیاں کی مہینوں میں، وہ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ تبدیلیاں ہو کر اصل شکل میں آ چکی ہیں۔ اب اصل شکل میں لانے کے لیے کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، اصل مہینہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ زمانہ گھما کر اپنی اصل شکل میں آ چکا ہے۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذوالحجہ کو فرمائی، آپ نے فرمایا یہ ذوالحجہ جس میں ہم ہیں یہ اصل ذوالحجہ ہے، کہ گھما کر اپنی اصل شکل میں آ چکا ہے۔ اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے اس کا حساب کیا جائے مہینوں کا، تو یہ اصل ترتیب میں آ چکا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں، منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ہیں کون سے؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ رجب و مضر، ایک تو مضر کا رجب، یہ جو رجب کا مہینہ ہے جو اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل اسلام مسلمانوں کے لیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے اصل جو مہینے ہیں اور اصل جو تاریخ ہے، اصل جو تقویم ہے، تو وہ اسلامی تقویم ہے، اور ہمیں اسلامی تقویم کو ہی اپنانا چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ ان میں سے ایک مہینہ تو رجب کا ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ جمادہ سے کیا مراد ہے؟ جمادہ 2 ہیں، ایک کو جمادہ اولا کہتے ہیں اور ایک کو جمادہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ عربی مہینے دیکھیں تو وہ 12 ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولا، جمادہ الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 12 مہینے۔ تو رجب کا مہینہ یہ کون سا مہینہ ہے ترتیب میں؟ یہ 7واں مہینہ ہے۔ یہ آپ نے وضاحت کر دی
کہ یہ وہ مہینہ ہے رجب کا جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس جمادہ سے مغالطہ نہ ہو کہ یہ 5واں مہینہ ہے، جمادہ 2 ہیں، جمادہ اولا ثانیہ، یہاں مغالطہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے مغالطہ نہیں ہوتا کہ رجب سے پہلے جو جمادہ ہے وہ ثانیہ ہے، چھٹا، اور رجب کے بعد شعبان ہے، تو شعبان اور جمادہ کے درمیان جو مہینہ رجب کا ہے 7واں، ایک تو وہ، اور پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو نسیء جو عرب لوگ کرتے تھے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو کفر میں زیادتی ہے۔ بہرحال تو یہ لمبی حدیث ہے، تو پتہ لگا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں کے اندر میں نے ذکر کیا کہ ان کی بڑی تعظیم ہے، ان کی بڑی حرمت ہے۔ عام دنوں میں بھی عام مہینوں میں بھی اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچانا چاہیے، ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو ظلم زیادتی سے بچانا چاہیے۔ لڑائی ان مہینوں میں منع ہے، لڑائی کرنا، باقاعدہ لڑائی کی پہل کرنا، قتال کرنا ان مہینوں میں منع ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ عرب لوگ بھی اس کا دھیان کرتے تھے، کیونکہ یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، حضرت آدم سے تھی، حضرت ابراہیم کے دین میں بھی تھی، اور عرب لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہا کرتے تھے، تو یہ چیز عربوں میں بھی موجود تھی، جو کفار تھے ان کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، حرمت والے مہینوں کی تعظیم ان کے ہاں بھی موجود تھی۔ تو ہوا کیا، ہوا یہ کہ رجب شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا مہینہ چڑھتا ہے تو نئے مہینے کی پہلی تاریخ کے بارے میں شک و شبہ ہوتا ہے، چاند دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ مہینہ جو ہے وہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، یہ تو پکی بات ہے، 29 کم از کم 29 دن ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب 29 اور 30 کا جھگڑا ہے، سارا اس کا اختلاف ہے۔ آپ نے فرمایا چاند نظر آ جائے تو 29 کے بعد چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اگلی تاریخ 1 ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے، ممکن ہے چاند نکل چکا ہو لیکن نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم سے چھپ جائے چاند تو پھر 30 کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ اگر 30 کے بعد بھی نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے، پھر 31 نہیں کرنا، پھر اس کو 1 شمار کرنا آٹومیٹک۔ تو اب ہمیشہ یہ 1 تاریخ ہر مہینے کی، ہمارے ہاں رمضان شوال میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور باقاعدہ چاند دیکھا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح ذوالحجہ کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تاکہ عید وغیرہ کے معاملات دیکھے جائیں۔ تو اس میں ہمیشہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلی تاریخ ہے کہ 30 تاریخ ہے، تو مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ رجب شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو مغالطہ ہوا، انہوں نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کے اور کافروں کے آپس میں اختلاف تھا اور کشمکش تھی، تو جس کو موقع ملتا تھا وہ دوسرے پر حملہ کرتا تھا، دشمنی تھی، تو مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا، کافروں کا بندہ بھی قتل کر دیا، کچھ بندے قید بھی کر لیے، اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ 30 جمادہ الثانیہ ہے، حالانکہ وہ رجب شروع ہو گیا تھا۔ اب کفار نے جو ہے نا وہ ایک انداز ہے پروپیگنڈا کا، ہمیشہ چاہے وہ خود ایک انسان جو مرضی کرے لیکن دوسرے پہ اعتراض کرنے کے لیے، تو کفار نے اعتراض کر دیا تمہارا اچھا دین ہے، تمہارے دین میں اب حرمت والے مہینوں کی بھی حرمت نہیں رہی۔ تو یہاں سوال سے مراد سوال نہیں ہے، یہاں سوال سے مراد اعتراض ہے جو کفار نے کیا کہ اب مسلمانوں کے ہاں اور محمد کے ہاں تو اب حرمت والے مہینے کی حرمت بھی نہیں رہی، یہ حرمت تو مسلمہ ہے، یہ حرمت تو جو عرب کے ڈاکو ہیں وہ بھی اس کی حرمت کا دھیان کرتے تھے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، اس میں لڑنے کے بارے میں، قل، آپ اس کا جواب دیں، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، لڑنا اس میں بڑی بات ہے، اس میں لڑنا واقعی ہی بڑی بات ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کا بہت بڑا اصول ہے کہ اسلام جو ہے وہ حق بات کرتا ہے، چاہے مد مقابل مخالف کیوں نہ ہو، چاہے مد مقابل دشمن کیوں نہ ہو، بات دشمن کی صحیح کیوں نہ ہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ چونکہ ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف کافر ہے اسلام نے مسلمانوں کی بات کرنی ہے، نہیں، قرآن نے مسلمانوں کی بات کرنی ہے، نہیں، فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑنا تو بہت بڑی بات ہے،
یہ واقعی بڑی بات ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق تو یہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ مسئلہ مناظروں کی وجہ سے، اور صرف دوسرے کو نیچے دکھانا جو کئی دفعہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کئی دفعہ احقاق حق مقصد نہیں ہوتا، کئی دفعہ دوسرے کو نیچے دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو دوسرے کو نیچے دکھاتے دکھاتے ہم مد مقابل کی صحیح بات کو بھی نہیں مانتے۔ اس نے جو بات کہنی ہے ہم نے اس کا رد کرنا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر اگلے بندے کی صحیح بات ہے تو اس صحیح بات کی تائید کرنی چاہیے۔ ہاں، اپنا موقف وہ دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے واضح کرنا چاہیے، لیکن اگلے بندے کی کوئی بات صحیح ہے، اگر اگلا بندہ آدھی بات ٹھیک کر رہا ہے، آدھی بات غلط کر رہا ہے، تو اس کی آدھی بات کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، دشمن کے خلاف بھی تمہیں عدل کرنا ہے، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے کفار کا، اور ان کی تائید کی ہے اس بات میں کہ آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، لڑنا اس مہینے میں واقعی بڑی بات ہے، لیکن یہاں تک تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات بھی سن لو۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ بھی، مسجد حرام کے ساتھ کفر اور اللہ کے ساتھ کفر، واخراج اہلہ، اور نکالنا مسجد حرام کے رہنے والوں کو، منہ وہاں سے، اکبر عند اللہ، یہ حرمت والے مہینے میں لڑنے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں لڑنا چاہیے۔ تم اچھی بری بات کی بات کر رہے ہو اے کفار مکہ، تمہیں پتہ ہے اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ تم تو اگر تم گناہ کی بات کرو کہ مسلمانوں سے گناہ ہوا ہے، تو تم تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو۔ اگر تم گناہ اور نیکی میں آ رہے ہو، کبھی کافر گناہ نیکی کی بات نہیں کرتا، جہاں اپنا مقصد ہو وہاں کرتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ، کوئی کافر کسی مسلمان سے کہے کہ تم تو، کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے چھوٹی سی، تو وہ صرف مسلمان کو چڑھانے کے لیے وہ کہے کہ تم تو غلطی کر رہے ہو، تم تو اتنا ظلم کر رہے ہو۔ کوئی بندہ اس کافر سے پوچھے کہ تم کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہو، تمہیں تب احساس نہیں ہوتا؟ تم تو بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر کافر مسلمان سے یہ کہہ دے تو مسلمان آگے سے یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ میں نے جو غلطی کی ہے چلو وہ تو میں نے کی ہے، لیکن تم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو تم نے کبھی غور کیا ہے؟ تو اللہ نے انہوں نے کہا کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا نہیں چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو پھر اللہ کے ہاں تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں جو تم کافی دیر سے سر انجام دے رہے ہو اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے راستے سے روکنا، تم نے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا ہے، ایمان لانے سے روکا ہے، تم ان پر ظلم زیادتیاں کرتے ہو، تم انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو۔ حضرت بلال کے ساتھ، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی انہوں نے، کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اللہ کے راستے سے تم روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کفر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ نہیں تھا کہ کفار اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ اللہ کے ساتھ کفر سے مراد ہے اللہ کی باتیں نہ ماننا، اللہ کے نبی کو نہ ماننا، اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا۔ آج یہودی کے، اگر ہم یہودیوں سے کہیں تم تو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہودی کے ہم تو کفر کرتے ہی نہیں اللہ کے ساتھ، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کہیں گے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو ماننا صرف یہ ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ کو ماننے سے مراد اللہ کے رسول کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو ماننے سے مراد اللہ کی کتاب کو، جو سب کتابوں کی آخری کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا۔ تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے کفر کرنا۔ اب کفار کہیں گے ہم تو کبھی، خاص طور پہ کفار مکہ، وہ تو مسجد حرام کی بڑی خدمت کرتے تھے اپنی طرف سے، بڑے رکھوالے تھے، حاجیوں کا بڑا دھیان کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم مسجد حرام کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ کس معنی میں کفر کرتے ہو؟ تم لوگوں کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے،
مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو کفار نہیں پڑھنے دیتے تھے، بلکہ انہوں نے کتنا ظلم کیا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو اس سے، مسجد حرام کے رہنے والوں کو۔ مسجد حرام کا لفظی مطلب ہے حرمت والی مسجد، اگرچہ اس سے مراد تو خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد جو سب سے عظیم مسجد ہے اس کائنات کی، بیت اللہ اور مسجد حرام، اس سے مراد وہ مسجد ہوتی ہے، لیکن مسجد حرام کا اطلاق کبھی کبھی مکہ پر بھی ہو جاتا ہے۔ پورا مکہ ہی حرمت والی جگہ ہے، حرم مکہ ہم کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے نکالنا، یعنی مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دینا، یہ کام بھی تم نے کیا۔ میں نے ذکر کیا یہ آیت کب کی ہے؟ کل میں نے ذکر کیا تھا مدنی دور کی۔ مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی، مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنے کے لیے جب آپ نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے، اور اگر مجھے یہاں کام کرنے دیا جاتا اور مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ آپ مجبوراً نکلے مکہ مکرمہ سے، اور پھر مسلمانوں کو بھی آپ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کس گناہ نیکی کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری بات ٹھیک ہے، اس مہینے میں لڑنا واقعی بری بات ہے، واقعی بڑی بات ہے، اس کا دھیان ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تم اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو، تمہیں دوسروں کی آنکھوں کا دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اپنے بڑے بڑے گناہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اکبر، یہ زیادہ بڑی چیز ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر تم گناہ کی بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ذرا اپنے گناہ بھی شمار کرو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں ذکر کر چکا ہوں مسلمانوں سے یہ غلطی سے ہوا تھا، اور غلطی تو اللہ کے یہاں ویسے ہی قابل معافی ہے، باقی جسے غلطی سے بھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور مسلمانوں نے لازماً توبہ استغفار کیا ہوگا صحابہ کرام نے، کیونکہ ان سے غلطی سے ہو گیا تھا۔ جی، باقاعدہ دیگت وغیرہ کا معاملہ بھی ہوا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ اسلام کی خوبی دیکھیں کہ ان کی بات کو غلط نہیں کہا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا ہمارا اگلا بندہ ہمارے مخالف ہے، ہم اس کی صحیح بات کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے معاذ اللہ، اگر میرا رب بھی اللہ ہے، اس کا رب بھی، میرے مخالف کا رب بھی اللہ ہے، میں اس کے رب کو گالی دوں گا، اللہ معاف کرے، یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام جو ہے وہ حق بات کو تسلیم کرتا، چاہے وہ بات مخالف بھی کرے، لیکن مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جان کر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ساتھ بتا دیا کہ تم جو گناہ کر رہے ہو وہ زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ پھر فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، تم تو قتل اور لڑائی کی بات کر رہے ہو، تم کس چیز میں مبتلا ہو؟ تم تو فتنے میں مبتلا ہو۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسروں پر ظلم کرنا، یہ سب چیزیں فتنے میں آتی ہیں۔ فتنہ تو قتل سے بھی بڑی چیز ہے، تم جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہوئے ہو، تم جو شرک کر رہے ہو، تو یہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ تو یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یزالون، یہ موضوع ختم ہو گیا ہے، حرمت والے مہینے میں لڑنا، یہ واقعی یہ آئندہ بھی اس کی ممانعت ہے، پہلے بھی اس کی ممانعت تھی، آئندہ بھی اس کی ممانعت ہے، قیامت تک اس کی ممانعت ہے۔ اگر مسلمانوں سے ہوا تب بھی غلط ہے، ان سے غلطی سے ہوا، اور یہ بات نہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے نہ کافروں کو کرنی چاہیے۔ پرانے زمانے میں تو کافر بھی اس کا دھیان کرتے تھے، آج تو کفار کو پتہ ہی نہیں ہے، آج تو یہود و نصارہ دیگر کفار کو حرمت والے مہینوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑے مسلمانوں کو نہیں پتہ، اللہ معاف کرے۔ ولا یزالون، اور نہیں وہ ٹلیں گے، وہ سے مراد کفار، نہیں وہ ٹلیں گے یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم، حتیٰ کہ وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، اللہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں
کہ اے مسلمانوں یہ کفار کی مخالفت سے گھبرانا نہیں ہے، یہ کفار تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے، ان کا کام ہی یہ ہے، وہ کفر و شرک پہ مبتلا ہیں، وہ اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو وہ غلط موقف پر ہیں، تم صحیح موقف پر ہو، یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے اور اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں دوبارہ اپنے دین میں واپس لے آئیں جس سے نکل کر تم آئے ہو۔ اگر ان کا بس چلے، اگر یہ طاقت رکھیں، یہ تو تمہارے خلاف ہر قسم کی ظلم اور قتل و غارت تک کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ طاقت رکھیں تو تمہارا دل پھیر دیں، تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، جس کفر کو چھوڑ کر تم نے اسلام قبول کیا ہے، اگر یہ طاقت رکھیں تو یہ تم سے لڑتے رہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم نے ان کی سازشوں میں نہیں آنا، جتنا مرضی ظلم کر لیں، یہ جتنا مرضی تم سے لڑ لیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مرتد ہو گیا تم سے اپنے دین سے، یہ بات یاد رکھو، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اور کافر ہی ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لیتے تھے، اصل میں عرب لوگ جو ہیں وہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، حالانکہ حج کے ساتھ عمرہ ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اور یہ جو ہم حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، ان میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے، اور ایک حج کی قسم حج افراد ہے، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں پیچھے۔ تو اسلام میں حج کے ساتھ عمرہ ہو سکتا ہے، جو حج کے ساتھ عمرہ کرے پھر بھی کئی دفعہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سال کے درمیان بھی عمرہ کرے، اب وہ عرب لوگوں کی اپنی دشمنیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رجب کا بھی رکھا ہوا ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ عمرہ وغیرہ ہے، اور اس کی پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے علم میں ہوں۔ تو عام طور پہ عرب لوگ اس میں، ویسے تو میں نے بتایا یہ کائنات کی ابتدا سے ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اگر ہم زمانہ قریب کی بات کریں جو اسلام کا دور ہے، تو زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ رجب میں عمرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کفار تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، تمہارے خلاف لڑائی کرتے رہیں گے، اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اگر وہ طاقت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کافر ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہود و نصارہ اور ان کی تنظیمیں وہ لگی رہتی ہیں، ہر وقت ان کی کوششیں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں میں فتنہ ڈالیں، مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کر دیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، یہ بات یاد رکھو، فیمت، پھر وہ مر گیا، ایک بندہ مرتد ہو گیا اپنے دین سے، دوبارہ کافر ہو گیا، پھر مر گیا، اور وہ کافر ہی تھا، مرتد ہی تھا، چاہے پہلے مسلمان ہوا پھر کافر ہوا پھر کفر پر مر گیا، تو اس نے حالت اسلام میں جتنے نیک کام کیے ہوں گے اور حالت کفر میں جتنے نیک کام کیے ہوں گے سارے برباد ہو جائیں گے۔ حالت کفر کے تو نیک عمال ویسے ہی برباد ہوتے ہیں، حالت کفر میں انسان کا یاد رکھیے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ایک انسان حالت کفر میں جتنی بھی چیریٹی کرے، جتنا بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے کفار نے، تو ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، چاہے وہ پہاڑوں جتنے بڑے بڑے ظاہراً دیکھنے میں پہاڑوں جتنے اعمال کیوں نہ ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے، ایک میدان میں اس کو ایک پیاسا تو پانی خیال کرتا ہے، حتی اذا جاءہ، لیکن جب وہ اس پانی کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، سورہ نور میں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، لیکن وہاں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کا حساب پورا کرتے ہیں، پھر اللہ اس کو اس کے اعمال کے بدلہ دیتے ہیں۔ اصل میں کافروں کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی ہے، سراب سے اس لیے تشبیہ دی ہے، اور اس کو صحرا کے اندر، سراب صحرا کے اندر نظر آتا ہے جب شدید دھوپ ہو نا، کریٹیکل میدان ہو، اور انسان کو
پانی کی بڑی شدت سے ضرورت ہو تب انسان کو دور پانی نظر آتا ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے دور پانی ہے، وہ جاتا ہے اس پانی کی طرف لیکن پانی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل میں انسان کو آخرت میں نیک اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ آخرت کی کرنسی دنیا میں پاکستان میں کرنسی روپیہ ہے، مختلف ملکوں کی مختلف کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ آخرت میں نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، تو آخرت میں انسان کو نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ کافر لوگ بھی بعض دفعہ نیک عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ سمجھتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں اگر آخرت ہوئی تو چلو ہمیں ہمارے نیک عمل فائدہ دے دیں گے۔ تو جس طرح پانی ایک پیاسے کو فائدہ دیتا ہے، تو آخرت میں کافروں کو نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ گویا کہ کافر سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی تو ہمیں ہمارے نیک اعمال فائدہ دے دیں گے، یہ سیراب کی طرح ہے۔ جب وہ کافر پہنچے گا نا آخرت میں، پہنچنا تو ہر ایک نے ہے، جو آخرت کو مانے اس نے بھی پہنچنا ہے، جو نہیں مانے اس نے بھی پہنچنا ہے۔ جب وہ پہنچیں گے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس وقت ان کو ضرورت ہوگی پانی کی، لیکن نیکیوں کی، تو اس وقت ان کے نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے، وہاں اللہ ہوں گے حساب کرنے کے لیے۔ تو کافروں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے اعمال بیکار ہیں۔ تو ایک بندہ کفر کی حالت میں جتنے مرضی بڑے نیک اعمال کرے، ہمارے ہاں مدر ٹریسا، ہمارے ہاں بل گیٹس وغیرہ، ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے اور کہ جی یہ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے رہے، تو کیا ان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے؟ اگر یہ مسلمان، کوئی بندہ مسلمان ہو پھر تو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے، کافر کو نیک اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر ایک مسلمان اسلام کی حالت میں نیک اعمال کر لے، پھر مرتد ہو جائے اور پھر کفر پر فوت ہو جائے، تو اس کے اسلام کی حالت کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، چاہے ہم نے وہ نیک اعمال اسلام کی حالت میں کیے ہوں۔ ان میں سے ایک بڑا عمل ارتداد ہے۔ ارتداد کی سزا ہے اخروی۔ ارتداد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے اس کی دنیاوی سزا بھی رکھی ہے، اور اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، جو اپنے دین کو بدل دے، یا دین بدلنے سے مراد ہے مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑ دے اس سے مراد کفر سے اسلام میں آنا نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی دین بدلنا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد دین حق کو قبول کر کے پھر اس کو چھوڑنا، یہ اصل میں انسان کی چوائس نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ چوائس نہیں ہے، یہ اصل میں اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ جو یہودی بھی یہ کام کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے کے بارے میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ جو فرماتے تھے دین کے بارے میں اللہ کے حکم سے فرماتے تھے، آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ تو ارتداد کی دنیاوی سزا قتل ہے، اور ارتداد کی جو اخروی سزا ہے وہ دنیا کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ضائع ہوتے ہیں جب ایک انسان مرتد ہونے کے بعد کفر پر ہی فوت ہو جائے۔ لیکن اگر ایک انسان اسلام قبول کر لے، نیک اعمال کرے، پھر وہ مرتد ہو جائے، لیکن پھر اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، پھر وہ مسلمان ہو جائے، پھر اس کا اسلام پر خاتمہ ہو، تو مرتد ہونے سے پہلے جو اس نے حالت اسلام میں کام کیے ہوں گے وہ اعمال اسے فائدہ دے سکتے ہیں، وہ ضائع پھر نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے کفار کی سازشوں کے نتیجے میں، کفار تو کوشش کرتے رہیں گے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، جو مرتد ہو جائے، کوئی مرتد نہ ہو لیکن جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے کفر کی حالت میں، یا شرط ہے کفر کی حالت میں مر جائے، پھر اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ اسے دوبارہ ہدایت دے دے، پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین هاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، جس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی، وجاهدوا في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جس طرح صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ جو صحابہ کرام تھے مدینہ منورہ میں، یہ تینوں کام انہوں نے کیے تھے، ایمان بھی لائے تھے، ہجرت بھی کی تھی، جہاد بھی کیا تھا۔ یہ کام صحابہ کریں یا بعد والے لوگ کریں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ ان کے ساتھ بڑی رحم والا
بڑی مغفرت والا، بڑی نعمتوں والا معاملہ کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر ان مسلمانوں سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے جان کر نہیں کی، تو اس سے کوئی ان کا اجر اللہ کے ہاں کم نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے جان کر نہیں کیا، اور اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ رحمت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایمان لانے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو کیسے ضائع کریں گے؟ یہ تو اللہ کی باتیں ماننے والے، اللہ کے احکامات پر جانیں قربان کرنے والے ہیں، تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے جب یہ توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔